میں بول رہا ہوں تو یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں، الفاظ کا بھی ایک وزن ہوتا ہے. آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ الفاظ کا ایک وزن ہوتا ہے، تو بہت بعد میں تحقیق ہوئی ہے، بعد میں تحقیق ہوئی ہے. قرآن حکیم کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا ان ھذا الا سحر یوثر، یہ ایسا جادو ہے جو اثر کرتا ہے. قرآن حکیم کو جادو کہا گیا. جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے ہی اس کلام کا زور ہے جو ڈائریکٹ دل و دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا افتاتون السحر وانتم تبصرون، دیکھتے بوجھتے تم جادو لا رہے ہو. یعنی قرآن حکیم کو جادو کہا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اثر بالکل جادو کی طرح ہوتا ہے قلب و دماغ کے اوپر. اور اثر دیکھیے اس کا، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا. دیکھ رہے ہیں قرآن کا پاور، دیکھ رہے ہیں قرآن کا وزن، دیکھ رہے ہیں کوئی وزنی چیز ڈالی جائے گی تبھی تو کوئی چیز پھٹے گی، پتھر جیسی چیز. بتا دیا گیا کہ قرآن کا ایک صوتی اعجاز ہے، اس کے الفاظ کے اندر، اس کی آواز کے اندر اتنا زور ہے، اتنا پاور ہے کہ اس پاور کا معاملہ بتایا گیا کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا. یہ اس کا صوتی اعجاز ہے. ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. قرآن حکیم اپنی حیات ترکیبی کے اعتبار سے، حیات ترکیبی کو میں انگلش میں بتا دوں بلڈنگ آف سینٹینسز، بلڈنگ آف سینٹینسز، اسٹرکچر آف سینٹینسز، یعنی جملوں کی جو ساخت ہے، جملوں کی جو بلڈنگ ہے، جملوں کی جو ترکیب ہے، حیات ترکیب اس انداز کی ہے کہ اگر جملے سے کہیں کوئی لفظ ہٹا دیا جائے اور اسی کے معنی کا کوئی دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو بظاہر اچھا تو لگے گا بظاہر، لیکن حقیقت میں مقصود اور مفہوم وہ ایسا نہیں رہے گا. زور پورا کلام کا ختم ہو جائے گا. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے رد میں ایک بات فرمائی. اللہ فرماتا ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. دیکھ رہے ہیں اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال بت کو بلاتے ہو؟ تم بال بت کی عبادت کرتے ہو، بال بت کی عبادت کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. اب دیکھیے یہاں اب عربی آپ لوگ جانتے ہو تو کتنا مزہ آتا. اتدعون بالا، کیا تدعون ہے؟ تدعون، تدعون دا یدو معنی میں پکارنا، کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ اچھا. وَتَذَرُونَ، جبکہ ودا یدو معنی چھوڑنا تھا تو یوں بولنا تھا اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین، یہ تو بولنا تھا، صرف دال پر زبر دے دینا تھا، اس کے معنی بھی چھوڑنا ہوتا تو صنعت جناس پیدا ہو جاتی. بلاغت کیا آپ لوگ عربی نہیں جان کیا بولوں، صنعت جناس پیدا ہو جاتی، اس سے حسن پیدا ہو جاتا، بلاغت اور فساد پیدا ہو جاتی. اتدعون بالا وتدعون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو؟ تو تدعون کیوں نہیں لایا گیا، تذرون کیوں لایا گیا؟ بتایا گیا کہ وزرا یزرو کے معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر چھوڑنا. اگر یوں کہہ دیا جائے تو تدعون، تو ودا کے اندر یہ بات نہیں ہوتی جان بوجھ کر چھوڑنے کی. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے عجیب بات ہے، ان کو میری خالقیت کا احترام ہے لیکن میرے خالق ہونے کے احترام سے بہت جان بوجھ کر مجھے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ دیکھ رہے کلام کے ساتھ خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی بلڈنگ آف سینٹینسز اس طریقے کے ہو، اسٹرکچر ایسا ہو جملوں کا، ساخت اس کی ایسی. ایک سائنٹیفک حقیقت ابھی نگاہ میں آئی، وہ بیان کر دوں میں. قرآن حکیم میں سورہ رحمان کے اندر ایک بات بیان فرمائی گی بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو دریا مل کر چلتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا مل کر چلے اور مل گئے آگے چل کر. یہاں سے دو دریا نکلے آگے چل کر مل گئے، لیکن دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے. برزخ، یہ برزخ قدرتی طور پر ایسا ہے کہ اس پانی کو اس پانی میں نہیں ملنے دیتا، اس پانی کو اس پانی میں ملنے دیتا. مثال دوں، چاٹگام سے برما تک دو دریا نکلتے، دو دریا چلتے مل کر، اور دونوں دریائیں مل کر چلنے کے باوجود دونوں دریاؤں کے بیچ میں